السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اے آدم کی اولاد، جب تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیتوں کو بیان کرے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے، نافرمانی اور گناہوں سے بچا لیا اور اپنی اصلاح کر لی، اس کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے اکڑے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 36 یعنی 35 اور 36 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا الحمدللہ، اور ترجمے سے آپ نے جان لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو یہ وصیت کی اور بتلایا کہ جب بھی اس روئے زمین پر تم میں سے کوئی رسول آئے اور میری آیتوں کو تمہارے سامنے بیان کرے، تو جو آدمی اپنی اصلاح کر لے گا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کامیابی کی زندگی بسر کرتے ہوئے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 36 میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں سے شیطان کی طرح سے اکڑے رہے، ہمارے احکام کو سننے کے بعد بھی شیطان کی طرح سے اکڑے رہے، یہی لوگ جہنمی ہیں اور یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، آپ دیکھیں گے اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کا، حوا کا اور ابلیس کا تذکرہ کیا. آدم کی کیسی پیدائش ہوئی، حوا کیسے پیدا ہوئی، پھر کیسے جنت میں گئے، کیسے ابلیس نے ان کو بہکایا، کیسے ابلیس نے اپنی دشمنی کی آگ کو بجھانے کے لیے ہر اعتبار سے انسان کو بہکانے کا ایک بیڑا اٹھا لیا. ان باتوں کا تذکرہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تو اس کے بعد اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ابلیس نے آدم و حوا کو جنت میں بہکا کر کے بے ستر کر دیا، یعنی کپڑا اس کا اتروا دیا. اس کے بعد اللہ نے لباس کے بارے میں بیان کیا کہ لباس اللہ نے نازل فرمایا ہے، تمہارے لیے زینت ہے، تمہارے لیے نعمت ہے، لباس کو پہنو. اس کے بعد اسی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ نے آدم و حوا کو جنت کے اندر داخل کرایا اور جنت میں جانے کے بعد ان کو کہا کہ جنت میں جہاں چاہو ہر جگہ سے بافراغت کھاؤ، ہر پیڑ کا پھل، ہر جھاڑ کا پھل توڑ کر کے کھانا، لیکن ایک پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا. سامعین کرام، جب آدم و حوا کو ابلیس نے جنت سے نکلوا دیا اور دنیا میں آ گئے، تو اس دنیا کی بھی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم، حوا اور اس کے اولاد کے لیے پیدا کیا، لیکن کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا. کہا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں، باقی تمام چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، جو چاہو کھاؤ پیو. لیکن فرق یہ ہے کہ جنت کے اندر بغیر مشقت کے آرام و سکون سے ہر چیز ملتا تھا. دنیا میں جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کے لیے مشقت کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس میں جستجو ہوگی، اور اسی تلاش و جستجو میں انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی ہے. سامعین کرام، اسی طرح سے اس مقام پہ بھی اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پہ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آدم و حوا کو پہلے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور پھر مشیت کے مطابق ابلیس کے بہکانے کی وجہ سے، پھسلانے کی وجہ سے ان کو جب جنت سے نکالا گیا، تو آدم کے اولاد کی دلجوئی کی خاطر، کیونکہ آج بھی انسان جب امیجن کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آدم و حوا جنت کے اندر تھے، وہاں سے نکل گئے، تو دل کے کونے میں ایک افسوس ہوتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن یہ تو اللہ کی مشیت ہی ہونا ہے. تو جس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ آدم و حوا کو ابلیس کے بہکانے کی وجہ سے جنت کو چھوڑ کر کے اس روئے زمین پر اترنا پڑا،
وہیں پر دلجوئی کی خاطر اس مفہوم کی آیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی آدم کی پیدائش کا، حوا کا جنت میں جانے کا اور شیطان کے بہکانے کا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا. اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر 38 سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم تمام کے تمام زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یاد رکھو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اسی طرح سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں کہا قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آدم و حوا اور ابلیس تم تمام کے تمام زمین پر اتر جاؤ، تم دونوں زمین پر اتر جاؤ. اور کہا آگے بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور یاد رکھو جب دنیا میں جاؤ گے تو جب بھی ہماری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئی تو آگے کہا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو لوگ بھی ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو بدبختی ملے گی اور نہ ہی گمراہی. بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان فرمایا، کہا کہ یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، یہ تسلی دیتے ہوئے. اور جنت دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جنت سے تو ہمارے بابا کو نکلوا دیا، ہمارے بابا آدم کو اور ہماری ماں حوا کو تو نکلوا دیا جنت سے. اب جنت دوبارہ کیسے ملے گی اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا. کیا بتلایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، یاد رکھو جب بھی تمہارے پاس تم میں سے ہی اللہ کوئی رسول بھیجے. اس سے یہ پتا چلا کہ انسانوں کے لیے رسول کون سے آئیں گے؟ انسانوں میں سے ہی آئیں گے، دوسرے نہیں آئیں گے. کس میں سے آئیں گے؟ انسانوں میں سے ہی آئیں گے. انسانوں میں سے ہی انسانوں کے لیے رسول آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی رسول آئے یقصون علیکم آیاتی، اور میری آیتوں کو، میرے حکموں کو، میرے پیغام کو تمہارے سامنے بیان کرے، فمن اتقى، تو جو آدمی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے گا، جو میرا حکم ہوگا اس کو ماننے گا، جو جس چیز سے میں منع کروں گا اس کو چھوڑے گا، اس سے بچے گا. اور آگے کہا وہ اصلح، اور جو بھی اپنے عمل کو درست کرے گا. اب عمل کیسے درست ہوگا؟ ہمارے مائنڈ سے نہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے سے نہیں، کسی مسلک، مذہب اور فرقے سے جڑنے سے نہیں، بلکہ یہاں پر قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق، جو منہج سلف کہتے ہیں جس کو الحمدللہ اہل حدیث کہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو اپنایا ہے. کہا کہ جو لوگ بھی اپنے عمل کو درست کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں، کہا فلا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. کوئی خوف نہیں ہوگا کیا مطلب؟ ابھی دنیا میں جو زندگی گزر گئی، اب آگے جو زندگی آئے گی اس میں ان کو خوف نہیں ہوگا. مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبر کے مرحلے میں بھی ان کو خوف نہیں ہوگا. دوبارہ حشر کیے جانے کے بعد قیامت کے میدان میں اور وہاں کا جو آگے کا رستہ ہوگا اس میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ جو چھوٹ گیا اس پر ان کو غم نہیں، کیونکہ آگے اس سے بہتر ملنے والا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. تو اگر اس طرح سے آدمی کرے گا تو اس کو دوبارہ جنت مل جائے گی. لیکن آگے مزید کہہ دیا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، یاد رکھو تم انسانوں میں سے جو بھی کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاؤ گے، جس نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اور آگے کہا کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں سے اکڑ کے بیٹھے رہے. ابھی شیطان کو کیا کہا؟ آدم کو سجدہ کرو، وہ اکڑ گیا نا. ابھی دنیا میں کسی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتایا جائے اور وہ اکڑ جائے، وہ کہے کہ ہم نہیں کریں گے، وہ اصل میں شیطان کا ہی پیروکار ہے. وہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا ہی پیروکار ہے. وہ دوسرا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے آگے فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا،
واستكبروا عنها، اور اس سے اکڑ کر کے بیٹھ گئے، اولئک اصحاب النار، تو ان لوگوں کو جنت نہیں ملے گی۔ کیوں جنت نہیں ملے گی؟ کیونکہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ اور آگے کہا ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ طریقہ بتلایا کہ دوبارہ جنت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم میں سے جو چاہے اس طریقے کو اختیار کر لے، جو بدبخت ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا